السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 15 جگہ سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ 15 آیتیں ایسی ہیں جن کے پڑھنے کے بعد پڑھنے والے پر اور اس کے سننے والے پر دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ یہ ایک سجدہ ہے، اور یہ جو سجدہ کرنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے۔ ایک حدیث کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ شیطان کہتا ہے جب آدمی مسلمان سجدے کی آیت پڑھ کے سجدہ کرتے ہیں، شیطان کہتا ہے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا اور جنت کا مستحق ہوا، اور مجھے بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا لیکن میں نے سجدہ نہیں کیا، انکار کیا اور مجھے دوزخ کا مستحق ہوا۔ لہذا اس کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سجدے کی آیت پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے اور چھوڑنا گناہ ہے۔ اور دیگر ائمہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قرآن کی تلاوت کا سجدہ کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ ان کی دلیل ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کے سجدے کی آیت پڑھی اور آپ نے سجدہ نہیں کیا، اور آپ نے اختیار دیا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس بنیاد پر بعض فقہا علماء کا خیال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، سنت ہے، چاہے تو کر سکتے ہیں، اگر نہ کیے تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیگر احادیث کی بنیاد پر اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ اسے قرآن میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ تو ان آیات کی بنیاد پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سجدہ تلاوت کے پڑھنے کے بعد اس پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ قرآن مجید میں 15 سجدے ہیں کامل، سورہ اعراف سے شروع ہو کر سورۃ العلق پر ختم ہوتے ہیں۔ تو ان 15 سجدوں میں سے کون سے امام کے پاس کتنے سجدے واجب ہیں، کتنے سجدے ادا کرنا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان 15 میں سے آخری مفصلات کی جو 3 سجدے ہیں، سورہ نجم ہے اور سورہ انشقاق ہے، سورۃ العلق ہے، ان میں جو سجدے ہیں یہ ثابت نہیں ہیں، لہٰذا صرف 12 ہی سجدے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہیں، یہ 3 کو چھوڑ کر 15 میں سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ صاد میں جو سجدہ ہے وہ سجدہ نہیں ہے، لہٰذا ان کے نزدیک 14 سجدے ہیں، سورہ حج کے 2 سجدوں کے ساتھ، پہلا ایک سجدہ اور آخری میں ایک سجدہ ملا کر ان کے نزدیک 14 سجدے ہیں۔ امام شافعی اور حنابلہ کا یہی مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 14 سجدے ہیں، ان میں سے ایک سجدہ سورہ حج کا آخری صفحے میں جو ہے 17ویں پارے کے، وہ سجدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہے۔ سورہ حج میں صرف ایک ہی سجدہ ہے ان کے نزدیک، سورہ صاد کے سجدے کے ساتھ ملا کر آپ کے نزدیک 14 سجدے ہیں۔ وہ احناف کے نزدیک بھی 14 سجدے ہیں، شافعی کے یہاں بھی 14 ہیں، اور مالکیہ کے نزدیک صرف 12 سجدے ہیں۔ اب پھر مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت پڑھنے والے پر تو واجب ہے، لیکن سننے والے کا ارادہ نہیں تھا، سن لیا تو واجب ہے یا نہیں؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑھنے والے اور سننے والے پر دونوں پر واجب ہے، چاہے اس کا ارادہ سننے کا تھا یا نہ تھا۔
لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حنابلہ اور مالکیہ صرف ارادتاً سننے ہی سے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے، اگر اس کا ارادہ نہیں سننے کا تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں، صرف پڑھنے والے پر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پڑھنے والے پر واجب ہے، سننے والے پر اتنی تاکید نہیں ہے۔ بہرحال تو سجدہ تلاوت ان آیتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے کتابوں میں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان قرآن مجید کے 15 یا 14 سجدوں کو، 14 سجدے جو ہیں احناف کے نزدیک، ان کو اگر کوئی آدمی پڑھ کر علیحدہ علیحدہ ایک ایک آیت پڑھ کر سجدہ کریں، پھر اپنے رکے ہوئے کاموں کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کے ادھورے کاموں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے ان سجدے والی آیتوں کی۔ اور سجدے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کا سجدہ کرتے تھے، اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ فرائض میں تو وہی جو سبحان ربی الاعلیٰ ہے، نماز کا سجدہ ہے، وہی کرتے تھے، لیکن نوافل میں ایک دعا تھی اس صلی اللہ علیہ وسلم سے، الحمدللہ الذی سجد وجہی الذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ دعا آپ علیہ السلام نفل کے سجدہ تلاوت میں پڑھتے تھے، لہذا اس کا پڑھنا افضل ہے، لیکن صرف سجدے کی آیت پڑھ لیں تو بھی کافی ہے۔ بہرحال یہ سجدے کے تعلق سے باتیں، سجدہ تلاوت کے تعلق سے۔ اب سجدہ تلاوت کے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ سجدہ تلاوت کن کن حالتوں میں واجب ہوتا ہے، کب کب واجب ہوتا ہے؟ سجدہ تلاوت اگر کوئی آدمی نماز میں سنے تو فوراً سجدہ تلاوت واجب ہے، امام کے پیچھے یا نماز میں پڑھے انفرادی، فوراً سجدہ تلاوت کرنا ہے، تاخیر نہیں کرنا۔ اگر نماز کے باہر پڑھیں، تاخیر سے بھی سجدہ تلاوت کرنے کی گنجائش ہے۔ سجدہ تلاوت یہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر اگر ارادہ نہ کیا ہو، جب بھی سجدے ایک سجدہ اگر کوئی آدمی اللہ اکبر بول کے سجدے میں جا کر سجدہ کر لیتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیتا ہے، پھر اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کا سجدہ ہو گیا۔ اور سجدہ تلاوت صرف کھڑے ہو کر ہی کرنا ضروری نہیں، اگر کوئی بیٹھ کر سجدہ تلاوت کرے جب بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ بہر سجدہ تلاوت میں یہ مسئلہ عام طور پر سوال کیا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی تلاوت کے سجدے کو قرآن کے ایک ہی جگہ بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھیں اسی آیت کو، کتنے سجدے کرنا ہے؟ ایک جگہ بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھو یا 20 مرتبہ پڑھو، وہی آیت کو یاد کرتے ہوئے یا دہراتے ہوئے سجدے کی آیت کو، ایک ہی سجدہ واجب ہے، لیکن جگہ بدل بدل کر پڑھیں تو الگ الگ سجدے واجب ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک ہی آیت کو سنے، جب بھی یہی مسئلہ، ایک ہی سجدہ واجب ہے، لیکن الگ الگ سنے تو الگ الگ واجب ہوتا ہے۔ اور سجدہ تلاوت اگر کوئی ناپاک آدمی تلاوت کرے، ناپاکی کی حالت میں، جب بھی اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے پاک ہونے کے بعد۔ سجدہ تلاوت اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مسجد کے باہر وضو کر رہا تھا یا مسجد کے صحن میں تھا، امام صاحب نے نماز میں تلاوت کی آیت کو پڑھا اور جو باہر لوگ تھے انہوں نے سنا تو ان پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے۔ لیکن اگر امام کے پیچھے مقتدی نے تلاوت کے سجدے کی آیت کو پڑھا تو اس نماز میں رہنے والے مقتدی نے سنا یا امام نے سنا تو ان پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ سجدہ تلاوت اگر کوئی آدمی ریڈیو سے سنا، ٹیپ ریکارڈ سے سنا تو اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں۔ لیکن اگر لائیو ٹیلی کاسٹ کہیں امام نماز پڑھا رہے مکے کے، انہوں نے سجدے کی آیت تلاوت کی، ہم یہاں لائیو دیکھ رہے ہیں تو اس صورت میں سنا تو جب ہمارے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے سجدہ تلاوت ہم نے کسی پرندے سے سنا یا پھر تلاوت کی آیت کہیں پڑھی جا رہی تھی، وہ آواز کہیں ٹکرا کر ہمارے کان تک آئی،
پہاڑوں کو، جھاڑوں کو، درختوں کو، اس صورت میں بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں۔ اور سجدہ تلاوت اگر بچہ کرے مکتب میں پڑھنے والا، سننے والے پر واجب ہے، بچے پر واجب نہیں ہے۔ لہٰذا سجدہ تلاوت اگر کسی آدمی نے تلاوت کے سجدے کو کمپیوٹر میں ٹائپ کیا یا پھر پین سے لکھا، جب بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں، یا ہجے کر کے پڑھا جب بھی واجب نہیں، بلکہ زبان سے ادا کرنا ہے، لکھنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ تو بہرحال سجدہ تلاوت کے حکام بڑی تفصیلی ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے۔ سجدہ تلاوت میں اگر کوئی آدمی ہنس دیا زور سے، اس کا تلاوت کا سجدہ فاسد ہو جائے گا، وضو کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہی نماز میں کسی نے ہنس دیا، عام نماز میں، اس کا سجدہ بھی فاسد، نماز بھی فاسد ہو جائے گی، وضو بھی فاسد ہو جائے گا۔ لیکن سجدہ تلاوت میں اگر کسی نے ہنس دیا تو اس کا وضو تو باقی رہے گا، سجدہ تلاوت فاسد ہوگا، پھر ایک بار سجدہ کرنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت میں اگر کوئی آدمی کیا ہے تلاوت کا سجدہ کرنے کے بعد، یعنی پڑھنے کے بعد، کسی آدمی نے رکوع میں نیت کر لیا فوراً، تو اس سے بھی کیا ہے سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ رکوع میں نیت کرنے سے مقتدیوں کی نیت نہیں ہوتی، اس لیے بعض فقہا نے رکوع میں نیت کرنے کو درست نہیں کہا ہے۔ بہرحال اگر فوراً پڑھنے کے رکوع میں نیت کر لیا تو جب بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر سجدے میں اگر کوئی آدمی اس کی نیت کر لیا تو مقتدی اور امام دونوں کا سجدہ تلاوت سجدے میں ادا ہو جائے گا، اگرچہ کہ اس میں نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ان سب صورتوں میں سجدہ تلاوت کرنا ہی افضل ہے۔ تو بہرحال تو یہ جو سجدہ تلاوت کے حکام ہیں، ان کا سمجھنا ضروری ہے، اور ان کے مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔